لرننگ سٹائلز کی اہمیت بہت ایک عام فہم سا کانسیپٹ ہے اور ایک ہمیں ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ جو انسانوں کی پرسنالٹیز میں ڈفرینس ہے، اسٹوڈنٹس ایز لرنرز، اسی کو سمجھ کر کے، اسی ڈفرینس کا اندازہ کر کے آپ اپنی کلاس روم کی ایکٹیویٹیز کو کتنا ان کے لیے میننگ فل بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو زیادہ یوزفل بنا سکتے ہیں، یہی لرننگ سٹائلز کی تھیری میں جو ایک مین چیز جس کا کہ کلیم کیا گیا ہے، یہی اس کانسیپٹ کا انڈر پننگ ایک فیکٹر ہے اور ایک پرنسپل ہے۔ اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں پوری طرح اس کا نالج ہو جاتا ہے تو ہم ڈفرینسیشن کو بھی اپنا سکتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کی لرننگ سٹائلز اور ایبلٹیز کے مطابق ان کو ڈفرینٹ گروپس میں ہم ڈیوائڈ کر کے ان کو اکارڈنگلی ان کی توجہ کے مطابق، ان کی دلچسپی یا ان کی صلاحیتوں کے مطابق، ان کے سٹائل کے مطابق آپ ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں انڈر ڈفرینسیشن، یا پھر آپ انہیں پرسنلائزیشن میں بھی لے جا سکتے ہیں کہ خاص طرح کی کسی بچے میں کوالٹی ہے اور اس بچے کی اس کوالٹی کے مطابق آپ نے اس کو وہ ساری کی ساری ٹیچنگ ایڈز اور سارے پروسیجرز دینے ہیں۔ So it can be done according to your own personal learning style, or it can also, once you know the knowledge and have the information, then you can identify the groups within your class اور ان کو آپ ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں سے ویژول کون سا ہے، اس میں سے آڈیو کے اوپر کون سا جائے گا، اس میں انالیٹیکل کون سا ہے۔ تو اس میں سکسیس جو ایک کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر کے لیے ہوتی ہے کہ میکسیمم پوٹینشیل آپ نے لے کر کے چلنا ہے اور ساری کی ساری ایبلٹیز کو لے کر چلنا ہے اور اس کو بہت ایک کلاس روم کو ایک بہت اچھی لرننگ ہب کے طور پہ لے کے چلنا ہے، وہ بہت زیادہ انہانسڈ ہو جاتا ہے اف یو ہیو دا نالج آف دس لرننگ اسٹائلس، اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہیں اور آپ اس کو اپنا کر کے اپنے لیسنس کو بہتر بنانے کے قابل ہیں۔ دین نمبر 2 اس کی جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اٹ انکارپوریٹ ایکٹیویٹیز دیٹ ول میکسیمائز دا اسٹوڈنٹس پریفرنس۔ اب آپ نے ایز اے ٹیچر پوری کلاس کو تو آپ نے اپنے حساب سے آپ کے پاس نالج آ گیا اور آپ نے بہت میکسیمم پوٹینشیل پہ لے گئے اپنی کلاس کو، لیکن ایوری انڈیویجول اسٹوڈنٹ ول آلسو انجوائے دیٹ جرنی، کہ جو آپ کے ساتھ ہر اسٹوڈنٹ سے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کی کلاس میں، وہ بھی اس کو انجوائے کریں گے، اپریشیٹ کریں گے کہ ان کی بھی پریفرنس کو میکسیمائز کرتے ہوئے ان کو ایسے مواقع دیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے لرننگ ان کے لیے انجوائبل، فاسٹر اینڈ ایزیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت تینوں فیکٹر اسٹوڈنٹس کے لیے سارے پروسیجر کو کمپلیکیٹڈ، ڈرائی اینڈ بورنگ کی بجائے ایک بہت انٹرٹیننگ، انگیجنگ، ایکسائٹنگ ایکسپیرئنس میں بنا دیتے ہیں which is educational. So this is obviously a main focus and criteria جو کسی بھی ایجوکیشنسٹ یا ٹیچر کے ذہن میں ہوتا ہے اور جس کے لیے آبجیکٹیو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سارے پروسیجر کو کس طرح وہ بہتر سے بہتر کر سکے۔ ادر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو نالج ہو گیا تو آپ ڈائیورس قسم کے لیسن پلانس کو تشکیل دے سکتی ہیں۔ ایک ون فریم فٹس آل پہ آپ یو کین نو مور ورک آن دس پرنسپل کہ ایک ڈیزائن آپ نے بنا لیا، ایک سانچہ بنا لیا اور اس میں سب اسٹوڈنٹس ڈھل جائیں گے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دس از اگینسٹ دا ڈائیورسٹی جو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے انسان کو، جس ڈائیورسٹی کے ساتھ اس نیچر کے اس پرنسپل کے اگینسٹ ہے کہ اگر ہم ایز ایجوکیشنسٹ یہ تصور ذہن میں لے کر چلیں کہ میری جماعت کا ہر بچہ ایک اسٹیریوٹائپ اور ایک کمپلیٹلی کاپی ہوگا، دوسرے بچے ہی کی طرح سے ہوگا، دس از ناٹ دا ریئل اپروچ۔ تو اس میں آپ ڈائیورسفائڈ قسم کے ڈائیورس لیسن پلانس کر سکتے ہیں، لرننگ کو آپٹیمل لیول تک لے جا سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس انجوائے ٹو گرو اینڈ ڈیولپ بیونڈ دیئر لرننگ پریفرنسز۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک بچے کی ایک صلاحیت بہت شارپ ہے، اس کا سٹائل وہ والا بہت آبویس ہے، تو یہ زندگی میں ہمیں کیا صرف ایک ہی طرح کے سٹائل کی ضرورت پڑنی ہے؟ جبکہ ہم بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سچویشنز کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توجہ بھی درکار ہے، الفاظ کو پڑھنے کی صلاحیت بھی درکار ہے، دیکھنے کی، آبزرو کرنے کی صلاحیت بھی درکار ہے۔ تو ایز اے ٹیچر آپ کے ذہن میں نالج آ جاتا ہے اور ایز اے اسٹوڈنٹ یو آلسو کم ٹو نو اباؤٹ یور سیلف کہ یہ میرا ایریا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ فردر ورک از ریکوائرڈ۔ فیو مور پوائنٹس جو کہ ہمیں بیسک امپورٹنس کا اس کا اشکارا کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا موٹیویشن لیول انہانس ہو جاتا ہے، اسٹیمولیشن اس کے اندر اسٹیمولیٹس دا لرنرز لرننگ پروسیس اینڈ اٹ ایزز دا ٹیچنگ پروسیس ود ڈفرینٹ ایڈس۔ تو آپ ڈفرینٹ ایڈس کو اکارڈنگ ٹو لرننگ اسٹائل سلیکٹ کرتے ہو، اپناتے ہو اور اس سے آپ کا ٹیچنگ پروسیس سارا کا سارا اس پہ جو آپ پہ ایز ٹیچر سنگل پرسن آف سورس آف انفارمیشن
جو کلاس میں ہوتا ہے وہ ایز آف ہو جاتا ہے، اینڈ یو کین میک یوز آف ڈفرنٹ ادر ریسورسز اویلیبل فار دس پرپز.